امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ شان اہل بیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت۔ سبحان اللہ آپ نے کہا، الحمدللہ بڑا اچھا لگا، لیکن اس کا مطلب آپ سنیں گے تو اور مچل کے سبحان اللہ کہیں گے۔ مدح خاں کہتے ہیں تعریف بیان کرنے والے کو، اہل بیت کی تعریف بیان کرنے والے۔ باغ جنت کے ہیں یعنی جنت کے باغات ہیں، کس کے لیے؟ بحر مدح خان اہل بیت، اہل بیت کی تعریف کرنے والوں کے لیے۔ جنت کے باغ اللہ نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، 10 دن آپ ان کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، اور ان دنوں میں جن کی مسجدیں ویران ہیں ان کے لیے بھی کیا کہا کہ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ نار یعنی جہنم، مژدہ یعنی خوشخبری، یعنی ہم عاشقوں کو تو جنت مبارک، اور تم کو مژدہ نار کا تمہیں جہنم مبارک اے اہل بیت کے دشمنوں۔ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور ہم جن کی محفلیں سجاتے ہیں ان کی شان یہ ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یعنی اہل بیت کی قدر وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ نے قدر عطا کی ہے۔ عزت والے ہی ان کی عزت کرتے ہیں، جن کی دنیا آخرت میں کوئی عزت نہیں وہ ان کی عزت نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل کے حوالے سے اور پھر کچھ نصیحتی کلمات بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے میں جو تمہیدی کلمات بیان کروں اس کو توجہ سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب کے الگ الگ مرتبے رکھے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں ان کے مرتبے بھی جدا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کی بڑی شان ہے، جنت کی بڑی عظمتیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی دیواریں اس طرح سے اللہ نے بنائی ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کی جو زمین ہے تو زمین کو یاقوت کے موتیوں سے بنایا گیا ہے، اور مشک و عنبر سے وہاں خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی کیفیت یہ ہے کہ جنت کی حور کے بارے میں فرمایا گیا، اگر جنت کی حور صرف دنیا میں جھانک لے، زمین کی طرف جھانک لے، تو اس کی خوشبو سے پوری روئے زمین معطر ہو جائے گی۔ جنت کی حور کی کیفیت یہ ہے، جنت کی حور اگر اپنا دوپٹہ آسمانوں سے نکال کر کے زمین والوں پر ظاہر کر دے تو اس کا نور ایسا ہو جائے گا جیسا کہ پوری دنیا منور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جنتی حور کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ جس طرح ہم ایک چراغ کو جلائے اور ایک سورج ہے تو سورج کا مقابلہ چراغ سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ
یہ سورج بھی اس کے حسن کے سامنے چراغ کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنت کی شان ہے، ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ نمازیں پڑھو اللہ جنت دے گا، روزے رکھو اللہ جنت دے گا، زکوٰۃ و حج ادا کرو اللہ جنت دے گا، صدقہ و خیرات کرو اللہ جنت دے گا، ماں باپ کی تعظیم کرو اللہ جنت دے گا، علماء کی قدر کرو اللہ جنت دے گا۔ تو جنت کی یہ شان ہے، لیکن قربان جائے جنت سے بھی بڑا مقام میرے نبی کا ہے، اس لیے کہ شب معراج جب میرے آقا جنت میں گئے تھے تو جنت میں بھی میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر میں فرشتوں کو بیان کرتا ہوں۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ معصوم ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، جیسا اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے بھی سب سے افضل فرشتے جن کا نام ہے جبریل امین، فرشتوں کے سردار ہے، لیکن قربان جائے ان سے بڑا مقام بھی میرے نبی کا ہے، اس لیے کہ شب معراج جب میرے آقا سدرہ پہ پہنچے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری منزل یہاں تک تھی، میرا مقام یہی ہے، اب آگے آپ جائے، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پروں کو جلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے ان سے بھی بڑا مقام و مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ میرے نبی کی عظمت و شان ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عرش اعظم ہے، عرش کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے عرش کے بارے میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ وہ ہیں جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر اس اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ یہ عرش کا مقام ہے، لیکن قربان جائے عرش اعظم سے بھی اگر کسی کا بڑا مرتبہ ہے تو وہ میرے نبی کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ آقا شب معراج جب عرش پہ پہنچے تھے تو عرش نے بھی میرے نبی کے تلووں کو چوما ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ تو آسمانوں کی بات ہوئی، اب زمین والوں کی میں بات کرتا ہوں۔ زمین کے اوپر آپ دیکھیں پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آپ کہیں گے آب زمزم۔ یقیناً آب زمزم بڑی برکت والا پانی ہے، اس کو پیو تو بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، اس کو پیو تو بیماریاں بھی ختم، یہ اس کی شان ہے۔ مگر اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ آب زمزم سے بھی ایک پانی افضل ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خانہ کعبہ، زمین پر وہ اللہ کا گھر ہے، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے حج کی دعوت دی، لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آئیے میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی افضل ایک جگہ ہے جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ توجہ سے سننا، آپ کو بات سمجھ آئے گی، اہل بیت کا مرتبہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آج ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے، گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا آرام فرما ہے، اور جو مٹی میرے آقا کے جس میں اطہر سے ٹچ ہو رہی ہے اس مٹی کا عالم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہمارے رضا کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن خاطہ ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ۔
سبحان اللہ. تو یہ میرے نبی کا مقام ہے. میرے نبی جنت سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے, تمام نبیوں سے بھی افضل ہے. اب توجہ کرے, اہل بیت کا مقام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے سنا کہ میرے نبی کی انگلیوں سے جو پانی نکلا, جس پانی کو میرے نبی کے ہاتھ سے نسبت ہو گئی, وہ پانی آب زمزم سے افضل ہے. جو مٹی میرے نبی کے جسم سے ٹچ کر رہی ہے, وہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی افضل, عرش اعظم سے بھی افضل. تو جب میرے نبی کے جسم سے ٹچ ہونے والی چیزوں کی یہ شان ہے, تو پھر اس فاطمہ کا مرتبہ کیا ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس حسین کا مرتبہ کیا ہوگا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. تو مجھے کہنے کی اجازت دے دی جائے, جب میرے آقا کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش اعظم سے افضل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی اہل بیت کو بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ میرے نبی کے اہل بیت کی شان ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے تو صحیح, آج ہم ان کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا, سیدہ فاطمہ کا, مولا حسن کا, مولا حسین کا, اللہ اکبر, مولا علی کا. آج انہی لوگوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سننا, اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ نے ان کو کیا عظمت و شان عطا کی. سب سے پہلے میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مولا علی. کہو نا سبحان اللہ. علی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. علی کو اللہ نے کیا عظمت و شان عطا کی. اللہ اکبر. قربان جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کی بڑی عظمت و شان بیان کی ہے. آقا نے کہیں پہ مولا علی کے بارے میں یہ فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. کہیں پر آقا نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. اللہ اکبر. کہیں پر آقا نے ہمارے مولا علی کو یہ عظمت و شان عطا کی. قربان جائے ہجرت کا واقعہ آپ پڑھے, جب میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے تھے, بستر پر آقا آرام فرما رہے ہیں, پتہ چلا کافروں نے گھر کو گھیرنے کا مشورہ کیا. تو آقا نے کیا کیا, آقا نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلا دیا. اللہ اکبر. قربان جائے نبی کے بستر پر سونے والے علی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. 40 کافر گھر کو گھیرے ہوئے ہیں, علی تنہا سو رہے ہیں. لیکن علی سے پوچھا گیا علی پوری زندگی میں تمہیں سب سے زیادہ سکون کی نیند کب آئی تھی. اللہ اکبر. علی جواب دیتے ہیں جب میں آقا کے بستر پہ آرام کر رہا تھا اس وقت مجھے سب سے زیادہ سکون کی نیند آئی تھی. اللہ اکبر. اب علی کا عقیدہ بھی سنیں. ہم پوچھتے ہیں مولا علی آخر کیا بات ہے, آپ کے باہر تو گھر کو 40 دشمنوں نے گھیرا تھا, آپ اکیلے تھے, باہر جان کا خطرہ تھا, پھر بھی آپ کہتے ہیں سکون کی نیند آئی تھی, اس کی وجہ کیا ہے. علی اپنا عقیدہ بیان کریں گے, کہیں گے کہ میرے نانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں, بات اصل میں یہ ہے کہ میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. مجھ کو میرے آقا نے کہا تھا علی آج رات سو جاؤ, صبح میں سب کی امانتیں لوٹا کر کے مدینے آ جانا, مدینے آ جانے. میرے آقا نے کہا ہے کہ علی مدینے آ جانا. اب باہر 40 کیا 40,000 بھی ہو پھر بھی مجھے جان کا خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ آقا نے کہا ہے مدینے پہنچنا ہے تو میں پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر. وہ علی جب بستر مصطفیٰ پر سوئے, روایتوں میں آتا ہے اللہ نے 4 فرشتے بھیجے, جبریل کو بھیجے, میکائیل کو بھیجے, اسرائیل کو بھیجے, اسرافیل کو بھیجے. اللہ اللہ. ایک سر کی جانب ہے, ایک قدموں کی جانب ہے, ایک دائیں جانب ہے, ایک بائیں جانب. موت کا فرشتہ جو روح قبض کرنے آتا ہے وہ بھی آج مولا علی کی حفاظت کرنے کے لیے تشریف لایا ہے. اللہ اکبر. اور چاروں فرشتے کھڑے ہو کر کے علی کو مبارکباد دیتے ہیں. علی تمہیں مبارک ہو, تمہاری شان یہ ہے تم یہاں دنیا میں بستر مصطفیٰ پہ آرام فرما ہو, اللہ فرشتوں میں تمہارے لیے فخر فرما رہا ہے.
یہ علی کی شان ہے، یہ علی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی، غور سے سننا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہوا یوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ مولا علی کو دیکھ کر کے صدیق مسکرا رہے ہیں، مسکرا کر کے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جب مولا علی چلے گئے تو اللہ اکبر، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ علی کو دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بیٹی بات یہ ہے، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ بھی مسکرانے لگی، کہا بیٹی تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ سیدہ نے کہا کہ بابا اگر آپ کو یہ کہا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے تو مجھے بھی یہ کہا ہے کہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، پتہ کیا چلا؟ جن کے لیے علی کو دیکھنا تھا، جو علی کو دیکھ سکتے تھے، ان کے لیے علی کو دیکھنا عبادت۔ اور غلاموں تمہیں مبارک ہو، اگرچہ تم علی کو نہیں دیکھ سکتے، علی علی کرو، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ لیکن قربان جائے، ایک مرتبہ پھر ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مولا علی نے عرض کی، ابو بکر مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر کر کے جنت میں جانا چاہیں گے، اس وقت اللہ تمہیں یہ شان دے گا، تمہیں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور علی جس سے تم اجازت دو گے وہی جنت میں جا سکے گا، دوسرا کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ اب قربان جائے، عقیدہ اہل سنت بیان کرنے چلا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا علی نے جب یہ سنا تو علی بھی صدیق کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ صدیق نے پوچھا، علی اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ علی نے کہا کہ صدیق جب تم یہ کہتے ہو کہ تم نے آقا کو فرماتے سنا کہ جس کو اجازت علی دے گا وہی جنت میں جائے گا، تو صدیق سنو، مجھ سے بھی آقا نے کہا ہے کہ علی جب تمہیں جنت میں جانے کے لیے دروازے پہ کھڑا کیا جائے اور تمہیں کہا جائے اجازت دو جنت میں داخل کرنے کے لیے، اس لیے خبردار جنت میں جانے کی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں صدیق کا پیار نہ ہو اسے جنت میں داخل نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر، اب دیکھو مولا علی کو میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ علی تیری محبت میں ایک فرقہ گمراہ ہوگا اور تیری دشمنی میں بھی ایک فرقہ گمراہ ہوگا، وہ دونوں جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، عرض کی حضور ایسی کیا بات ہے کہ میری محبت میں بھی کوئی گمراہ ہوگا؟ کہا ہاں علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے ایسا مانا کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ عیسیٰ کو اتنا بڑا مان کر کے وہ جہنمی ہوئے۔ اسی طرح تم کو یقیناً اللہ نے بڑی شان دی ہے، لیکن تم ہنسے کچھ محبت کرنے والے ایسے بھی ہوگے کہ جو تمہاری شان نہیں وہ ویسی شان تمہاری مان کر کے گمراہ ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رافضی لوگ ہیں، وہ شیعہ لوگ ہیں۔ اور افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ان کی تقریریں سن کر آج ہم سنی بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک قوالی بتاؤں جو اکثر سنیوں کے گھر میں بستی ہے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یاد رکھنا جس کا یہ عقیدہ ہوگا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے یہاں نبیوں کے مرتبے میں جس طرح ترتیب ہے اسی طرح اصحاب کے مرتبے میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا علی کا ہے۔ لیکن مولا علی کی ایک شان یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ جس کے بارے میں احادیث بیان کی ہے اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ اس لیے یاد رکھنا، یوٹیوب پر کسی کی بھی تقریریں سن کر اپنا عقیدہ برباد نہ کرنا۔ علی علی کرنا یقیناً اللہ کی عبادت ہے، لیکن علی کی محبت میں علی کو ابو بکر سے افضل بنانا یہ گمراہیت ہے، علی کو عمر سے افضل کہنا یہ گمراہیت ہے۔ حتیٰ کہ حالات تو ایسے بدترین ہو چکے ہیں، یہ جو محرم
میں کالے کالے کپڑے پہن کر یہ رافضی شیعہ لوگ، جن کے دل بھی کالے، جن کے چہرے بھی کالے، جن کے کپڑے بھی کالے، وہ لوگ تو مولا علی کو اتنا بڑا بیان کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ تو کیا یہ محبت ہے؟ ہم اپنے نبی سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کو کبھی اللہ سے بڑا نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی اپنے نبی کو اللہ سے بڑھ کر کہہ دے وہ مومن ہی نہیں۔ اسی طرح جو علی کو ابو بکر و عمر سے بڑھ کر کہہ دے وہ بھی مومن نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مراتب میں فرق ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، علی سے میرے آقا نے فرمایا کہ علی ایک تمہاری محبت میں جہنم میں جائے گا، ایک تمہاری دشمنی میں جہنم میں جائے گا۔ تمہاری محبت میں رافضی جہنم میں جائے گا کہ وہ تم سے اتنی محبت کی بات کرے گا کہ وہ نبیوں سے بھی تمہارا مرتبہ بڑھا دے گا اور وہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور خارجی تم سے دشمنی کرے گا اور تمہاری جو شان ہے اس کو گھٹائے گا اور وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایک فرقہ جائے گا جو علی سے محبت کرتا ہے تو سچی محبت کرتا ہے، نہ علی کی شان کو گھٹاتا ہے، نہ علی کی شان کو ابو بکر و عمر سے بڑھاتا ہے۔ اور وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ الحمدللہ وہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ ہم ہے۔ الحمدللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب آئیے علی کی شان بیان کرتا ہوں، توجہ سے سننا۔ علی کے علم کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائے علی کی حکمتیں۔ میں آگے نصیحت کی باتیں میں بیان کروں گا، لیکن یہاں پر علی کے علم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے ہے۔ اب آپ دیکھیں جو علم کا شہر ہے اس کے علم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، میں رحمان وہ ہیں جس نے انسانیت کی جان محمد عربی کو قرآن سکھایا، تبیان لکل شیء، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جو علم کا شہر ہے اس کے علم کا عالم یہ ہے، اللہ نے اس کے علم کے بارے میں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور بے شک آپ کے رب کا آپ پر بڑا فضل ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب علی کا علم دیکھو، ایک مرتبہ علی کے دشمن ایک کمرے میں جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا آج علی کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا کس طرح امتحان لے؟ انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا اور کہا 10 بندے علی کے پاس جائے اور جا کر کے سوال ایک ہی کرے، اگر علی سب کے سوالوں کا ایک ہی جواب دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ علی میں کوئی خاص بات نہیں، اور اگر علی ہمارے ایک سوال کا الگ الگ جواب دے تو پھر ہم ان کے علم کا لوہا مان لیں گے۔ اب توجہ سے سنیں، ان خارجیوں میں سے پہلا بندہ آیا، آ کر کے اس نے علی سے سوال کیا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ پوچھا گیا، علی نے فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ مال جو ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت انسان کرتا ہے، لیکن علم انسان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ دوسرا بندہ آیا، آ کر کے پوچھا علی بتاؤ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ علی نے فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مال جو ہے وہ قارون اور حامان کا ترکہ ہے اور علم مصطفیٰ کریم کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ مال پڑا پڑا سر جاتا ہے لیکن علم پڑا پڑا ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا بندہ آیا، پوچھا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں باعزت ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس کا مال زیادہ ہوتا ہے پھر لوگ اس کے نفرت بھی اتنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پانچواں بندہ آیا، اس نے آ کر کے کہا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فرمایا مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کو چوری کا خطرہ رہتا ہے، لیکن علم کسی کے پاس ہو تو علم کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا بندہ آیا، اس نے آ کر کے پوچھا علی بتاؤ علم افضل ہے
یا مال افضل ہے؟ علی نے فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کو لوگ کنجوس اور بخیل کہتے ہیں، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے لوگ ہمیشہ سخی ہی کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتواں بندہ آیا، اس نے کہا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ مال جو ہے وہ دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، لیکن علم سے دل ہمیشہ منور ہو جا کرتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ آٹھواں بندہ آیا، اس نے آ کر کے پوچھا علی بتاؤ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ علی نے فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ گھمنڈ اور غرور کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے تو سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ، ان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، سجدے کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ نواں بندہ آتا ہے اور کہتا ہے علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے مال سے علم افضل ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے دشمن بڑھتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دوست بڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دسواں بندہ آیا، پوچھا علی بتاؤ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ علی نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن مال کا تو حساب لیا جائے گا لیکن علم کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب 10 بندے ختم ہوئے علی کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے علی ہمیں معاف کرے، ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں جانتا تھا تم میرا امتحان لینے والے ہو، خدا کی قسم اگر تم ایک ایک کر کے سارے آتے رہتے میں سب کو الگ الگ جواب دیتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ علی کی شان ہے۔ علی نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے خارجیوں نے جو میٹنگ کی اس کو علی نے دیکھ لیا اور سب کے جواب بھی الگ الگ دیے۔ پتا چلا جب میرے مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہے، جس کو مصطفیٰ نے علم کا دروازہ کہا، اس کی یہ شان ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے خارجیوں کی میٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم یہاں پر ان کے نواسوں کا ذکر کر رہے ہیں، میرا مصطفیٰ مدینے سے ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مولا علی ہے جن کے علم کا یہ مقام۔ اگر مولا علی پہ بات کروں تو وقت ختم ہوگا، لیکن آئیے اب سیدہ پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا کیا مقام و مرتبہ، ہائے ہائے، قربان جائے ان کی عظمت و شان پر۔ ان کا نام آتے ہی دل ان کے نام پر سجدے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے بارہا دیکھا جب جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آتی، آقا جیسے فاطمہ کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کا استقبال کرتے، فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پیشانی کو چومتے، اس کے بعد کہتے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ مصطفیٰ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن فاطمہ وہ ہیں جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے۔ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ
فاطمہ نے ایک مرتبہ دیکھا عثمان غنی نے میرے آقا کی دعوت کی، اور دعوت ایسی کی، سارے صحابہ کے ساتھ دعوت کی۔ عثمان غنی نے آقا کو بھی کھانا کھلایا، صحابہ کو بھی کھانا کھلایا، اور اپنے گھر سے جہاں سے نبی آئے تھے وہاں سے لے کر اپنے گھر تک عثمان غنی نے آقا کے قدموں کو گن کر کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ مولا علی گھر آئے، چہرے کا رنگ اتلا ہوا تھا، مایوس تھے۔ سیدہ پاک نے پوچھا کیا بات ہے میرے سرتاج، آج چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ میری خاتون، میں کیا بتاؤں کہ میں نے دیکھا عثمان غنی نے آقا کی ایسی دعوت کی کہ آقا کے سارے صحابہ کو بھی کھلایا اور ہر قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد کیا۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم آقا کی کیسے دعوت کریں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آقا کی دعوت کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی ہے میرے سرتاج مایوس نہ ہو، جاؤ جا کر کے مصطفیٰ کو دعوت دے کر کے آ جاؤ، مصطفیٰ کے صحابہ کو دعوت دے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دعوت دے دی گئی، وقت ہوا، آقا اپنے صحابہ کو لے کر کے سیدہ پاک کے گھر پہنچے۔ سیدہ پاک نے ادھر چولہے پر ہانڈی رکھ دی، چھوٹی سی پکانے کے لیے چولہے پہ رکھ دیا، تھوڑا سا آٹا تھا اس کو گون دیا، اس کے بعد ایسے ہی رکھ دیا اور مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا۔ کہنے لگی مولا تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت تو کر دی ہے، دعوت کرنا میرا کام تھا، اب لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے میں ایسی برکت ہوئی، سیدہ پاک کھانا نکالتی گئی، صحابہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سب نے سیر ہو کر کے کھانا کھایا، کھانا تو کھلا دیا، اب غلام کہاں سے آزاد کرے کیونکہ خود ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھا۔ سیدہ پاک نے پھر سر جھکایا، سجدے میں دعا کی، مولا عثمان نے تو دنیا کے غلاموں کو آزاد کیا تھا، تیرے حبیب کی بیٹی چاہتی ہے کہ تیرے حبیب کے غلاموں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے، ان کا مقام و مرتبہ۔ اب آئیے ایک واقعہ اور بیان کروں، جو ابھی میں نے اشعار پڑھے تھے، جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، توجہ سے سننا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے جب آخری دن تھے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے، آقا کو بڑا شدید بخار تھا، بہت زیادہ بیمار تھے۔ سیدہ پاک آقا کی خدمت کرتی تھی، کبھی آپ پانی کا پوتا آقا کی پیشانی پر رکھتی، کبھی آقا کا سر دباتی، آقا آپ کی بارگاہ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، دروازہ بنتا، دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، دستک دی گئی، اندر سے سیدہ نے پوچھا، کہا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، تمہارے بابا کا غلام ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے کہا بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے جاؤ کل آنا۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، تمہارے بابا کا غلام ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا چلے جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل آنا۔ وہ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، تمہارے بابا کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے کہا چلے جاؤ کل آنا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی جب یہ باتیں سنی، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اسے جانے کو نہ کہو، اب اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ سیدہ کہتی ہے بابا وہ کون ہے جو 3 دن سے آپ سے ملنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ وہ کوئی انسان نہیں، وہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری اتنی تعظیم کرتے ہیں، تم اجازت نہیں دیتی وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر قیامت تک تم ان کو منع کرتی رہو گی وہ قیامت تک واپس جاتے رہے گی۔ بیٹے ان کو آنے کی اجازت دے دو۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ موت کا فرشتہ بھی جس کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جن کے گھر میں بے اجازت اسرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ سیدہ پاک کا مرتبہ ہے، موت کا فرشتہ بھی ان کو پوچھے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتا، یہ ان کا مرتبہ ہے، موت کو بھی واپس بھیج دیتی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اب غور سے سننا، آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، اب ان سے کچھ کہنے لگا ہوں۔ آقا نے یہ بھی فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ پاک کی شان۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جس کا مرتبہ یہ، میری بہنیں توجہ دے اب میری باتوں پر، جس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ یہ
کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے یہ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ جن کا مرتبہ یہ کہ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ بھی نہیں آتا، وہ سیدہ فاطمہ جن کو دنیا میں میرے نبی نے یہ کہا کہ بیٹی فاطمہ تم جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہو، یہ سیدہ پاک کی شان۔ لیکن اللہ اکبر، ان کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر کیسا، اللہ کا خوف کیسا۔ اللہ اکبر، پانچوں وقت کی نمازیں تو پڑھتی، اور رات میں جب سب سو جاتے مصلی بچھا کر نماز نفل کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، جب پہلا سجدہ کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، جب صبح کی اذان ہوتی حسرت کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی میرے مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر کے ایک سجدہ بھی نہ کر سکی۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے جن کو جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا۔ ان کی عبادت کا یہ عالم کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ اب میری بہنیں ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے، نماز نفل تو بہت دور کی بات ہے، کیا میری ماں بہنیں نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کرتی ہے؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ سیدہ کی شان یہ، ان کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کا بابا مصطفیٰ کریم جنت کا سردار بھی ہے، جنت کا مالک بھی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ کیا تمہارا باپ بھی جنت کا مالک ہے؟ کیا تمہارے بھائی بھی جنت کے مالک ہے؟ جس کے بیٹے جنت کے مالک، جس کا بابا جنت کا مالک، جو خود جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ایسا کہ اتنی بڑی اللہ کی عبادت کرتی کہ دن بھر کام میں مصروف، پانچوں وقت کی نماز، اور رات کو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی۔ یہ سیدہ پاک ہے۔ میری ماں بہنیں، ہمارا مرتبہ تو سیدہ پاک کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہم کیوں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک عورت ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، تو ہمیں اللہ کی کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ کم از کم ہمیں دن میں 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے، کم از کم جو ہم پر فرض ہے۔ میری ماں بہنیں، 5 وقت نماز کی پابند بنو۔ سیدہ فاطمہ کی کنیز اصل میں بننا چاہتی ہو اور ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو تو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اب آئیے دوسری بات بتاؤں، یہ تو عبادت کے حوالے سے ہے، معاملات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آپ جانتی ہیں سیدہ پاک کی جب شادی ہوئی، مولا علی کے گھر تشریف لے گئی، آپ کی پھر کیفیت کیا تھی؟ وہ سیدہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اپنے ہاتھوں سے خود چکی پیستی تھی، پانی اپنی پیٹھ پر مشکیزہ لاد کر کے لاتی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں بھی چھالے تھے، آپ کی پشت پر بھی چھالے تھے۔ یہ آپ کی کیفیت تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر اپنے بچوں کو کھلاتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ وہ سیدہ پاک کہ جو اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا احساس کرو، آج ہماری عورتوں کی کیفیت یہ ہے۔ میری ماں بہنیں مجھے معاف کرے، میری یہ عادت ہے، جب بھی عورتیں اور مردوں کا ساتھ میں اجتماع ہوتا ہے، میں زیادہ تر نصیحت کی توجہ عورتوں پر ہی دیتا ہوں، کیونکہ ان کو زیادہ موقع ملتے نہیں۔ مجھے اپنا چھوٹا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھ کر میری ان کڑوی باتوں کو قبول کرے۔ اللہ اکبر، آج کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوتی ہے، سسرال میں جانے کے بعد اس کے نخرے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کروں گی، میں صبح جلدی اٹھوں گی نہیں، مجھے جانوروں کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا نہیں آتا، مجھے پانی بھرنے جانا نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں کبھی پانی نہیں بھرا ہے، میں کبھی کپڑے نہیں دھوئی، میں یہاں پہ کپڑے نہیں دھوؤں گی، میں سب کے لیے کھانا نہیں پکاؤں گی، میں تو الگ رہوں گی سب سے الگ۔ جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی اس کے نخرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہارا باپ زیادہ سے زیادہ دنیا کا مالک ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا مالک ہو سکتا ہے، کیا سیدہ فاطمہ کے بابا کی طرح بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ دنیا تو دنیا ہے، سیدہ پاک کے بابا کی شان یہ ہیں، خود فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہے۔ اللہ یعطی انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔
جنت بھی میرے مصطفیٰ کے قبضے میں ہے، جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جنت عطا کر دیتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ میرے نبی کی مالداری ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چاہوں یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے۔ یہ میرے نبی کی امیری ہے۔ ارے اپنے تو اپنے، وہ در تو ایسا در ہے، دشمن بھی وہاں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، ان کی بھی جھولیاں بھر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ میرے نبی کی مالداری کا عالم ہے۔ مجھے بتاؤ کیا تمہارا باپ بھی سیدہ کے باپ سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنے امیر باپ کی بیٹی تھی لیکن کبھی سسرال میں ایک نخرہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی، جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن پشت پر مشکیزہ رکھ کر کے پانی بھرا، بچوں کی خدمت کی، سسرال والوں کی خدمت کی، شوہر کی خدمت کی اور کبھی شکایت نہیں کی۔ ہاں ایک مرتبہ سیدہ پاک پورا دن کام کرتی، رات کو اللہ کی عبادت کرتی، تھک جاتی، اللہ کو اکبر، ایک مرتبہ اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب باپ لوگوں کے لیے بھی میں بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، جو امیر باپ ہوتے ہیں نا، ان کے لڑکیوں کے رشتے انہی کی وجہ سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ لڑکی نے فون کر کے بتا دیا کہ میرے سسرال والے یہ کر رہے، امیر باپ ہے، پیسے دے کر کے کسی سے بھی شادی کروا دے گا، فوراً طلاق تک کی بات آ جاتی ہے۔ اب سنو کہ سیدہ کا باپ اتنا امیر تھا لیکن جب ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنا ایک عریضہ لے کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر کام کرتی ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہوں، یا رسول اللہ تھک جاتی ہوں، عریضہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے ایک غلام کا انتظام فرما دے تاکہ میرا کچھ کام آسان ہو سکے اور میں اللہ کی عبادت اور زیادہ کر سکوں۔ اللہ اکبر! تو میرے آقا چاہتے صحابہ کو حکم دیتے، صحابہ تو آقا کے ایک اشارے پر جانے دے دیتے تھے۔ تو کام کیا چیز ہے؟ آقا چاہتے تو صحابہ کو کام سونپ دیتے، لیکن نہیں، آقا نے کیا فرمایا، بیٹی فاطمہ غلام تو میں تجھے نہیں دوں گا، لیکن ہاں ایک چیز دیتا ہوں جو کئی زیادہ غلاموں سے بھی افضل ہے۔ عرض کی بابا وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر! آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب کام کر کے تھک جاؤ، بستر پر جاؤ تو آپ سب بھی اس وظیفے کو یاد کر لے۔ آقا نے فرمایا بیٹی بستر پر جا کر کے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو۔ تم یوں اللہ کا ذکر کرو گی، اللہ سارے دن کی تھکان کو دور فرما دے گا۔ غور کرو، یہ باپ ہے، اتنے امیر باپ، جنت کا مالک، پھر بھی اپنی وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار، ان کو کوئی نوکر نہیں دیتے، مانگنے آتی ہے تو کیا دیتے ہیں؟ اللہ کا ذکر دیتے ہیں، وظیفہ سکھاتے ہیں۔ کاش آج کے باپ بھی بیٹی کی شکایتوں پر یہ کہہ دے کہ نہیں بیٹی میں تیرا باپ تھا، اب تیرا سسر ہی تیرا باپ ہے، تیری ساس ہی تیری ماں ہے، تیرا شوہر ہی تیری دنیا ہے۔ کاش آج کا امیر باپ بھی اپنی بیٹی کو یوں کہہ کر کے اپنے گھر سے واپس بھیج دیتا تو آج کسی بیٹی کی طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن آج ماحول ہم نے ہی خراب کیا ہے نا۔ آج آپ دیکھیں امیر باپوں نے بیٹیوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی کہ اللہ کی پناہ دن بدن کافروں کی سازشوں کی وجہ سے ہماری بچیاں ان کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، یہاں تک کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آزادی دی ہوئی نا، اللہ نے دیا ہے، نئی بیٹیوں کو بھی برابر کا مرتبہ دینا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے وہی برابر مرتبہ ہے۔ دنیا والوں نے عورتوں کو سر پہ چڑھا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ساری تباہی ہے۔ ارے عورت کی عزت کو اسلام نے جو بتایا ہے وہ دوسرا کون بتائے گا؟ عورت کی عزت کو اسلام نے کعبے سے بھی بڑھ کر کے بتایا ہے۔ یہ عورت کی عزت کا معاملہ ہے، لیکن اللہ اکبر ہماری ماں بہنیں اسلام میں عزت تلاش نہیں کرتی، ماڈرن زمانے میں اپنی عزت تلاش کرتی ہے، آزادی میں عزت چاہتی ہے کہ ہم آزاد رہے، یہ ہماری عزت ہے۔ نہیں میری بہنوں، تمہاری آزادی یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہاری ذلت ہے۔
تمہارا پردے میں رہنا یہی تمہاری اصل عزت ہے۔ بتاؤں اب میں تم کو کہ پردے کی عزت کیسی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ زہرا جو اتنے امیر باپ کی بیٹی، وہ جب چاہتی تھی ان کے بیٹوں کے لیے، اللہ اکبر، عید کے دن اگر ان کے بیٹوں کو کپڑا پہننا ہوتا تھا، اللہ جنت سے ان کے بیٹوں کے جوڑے بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ سیدہ کی شان ہے، ان سے امیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، اتنی مالدار ہونے کے باوجود بھی پردے کا عالم، یہ انسان تو انسان ہے، غیر محرم تو غیر محرم ہے۔ سیدہ وہ ہے جس کے آنچل کو، یعنی جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم تھا۔ انتقال سے پہلے بھی وصیت کر گئی، میرا جنازہ اٹھانا تو رات میں اٹھانا، اس لیے کہ جیتے جی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے۔ اس طرح سے پردے کا اہتمام کیا سیدہ نے۔ تو جانتے ہو اس کی عزت اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ میدان محشر میں ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ سیدہ پاک جب پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری پر بیٹھ کر کے تشریف لائے گی، اللہ کا منادی آواز دے گا، اے قیامت میں جمع لوگو، اے انسانو، اے جناتو، اے فرشتو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ یہ ان کی عظمت و شان ہے، اللہ ایسے ان کو وہاں عزت عطا فرمائے گا۔ کاش ہماری بہنیں بھی سیدہ پاک کی صحیح معنوں میں کنیز بن جاتی اور پردے کا اہتمام کرتی، تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت عطا کرتا، اور قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ تمہیں بھی جنت میں داخل فرماتا۔ کاش درد دل سے کہہ رہا ہوں میری بہنوں، میری اس بات کو قبول کرو۔ سیدہ کی امیری کو دیکھو، وہ کتنی بڑی امیر ہے، لیکن اللہ اکبر پھر بھی اس طرح پردے کا اہتمام ہے، اللہ سے ڈر ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مجھے حسنین کریمین کی بھی شان بیان کرنی ہے۔ اب آئیے ان کا مقام و مرتبہ کچھ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور ہمارے مرد و عورتوں کو بھی آخر میں تھوڑی اصلاح کر دوں۔ اللہ اکبر، ان کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حسن و حسین تو وہ ہیں کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ لوگ تو اپنی اولاد کو چوما کرتے ہیں، لیکن حسن و حسین وہ ہے جس کو میرے آقا سونگا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب امام خطبہ دیتا ہے تو خطبے کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، ہمارا تمہارا خطبہ کیا ہے؟ نبیوں کا امام جب خطبہ دیتا ہے، حسن یا حسین تشریف لاتے ہیں، نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز میں دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن اللہ اکبر، آقا سجدے میں جاتے ہیں، حسن و حسین پشت پہ سوار ہوتے ہیں، آقا اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ حسن و حسین کا مقام و مرتبہ۔ اب آخری بات بیان کرتا ہوں، ان کی شان بیان تو اتنی کی جا سکتی ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوگی۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہے اور ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ حسن و حسین کی شان ہے۔ آپ دیکھیں، حسن و حسین سے ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کیسی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کیسی محبت کرتے ہیں، مولا علی کیسی محبت کرتے ہیں، سیدہ پاک کیسی محبت کرتی ہے۔ توجہ سے سننا، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، بچپنے کا عالم ہے۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ایک ایک تحریر لکھی، تختی پہ تحریر لکھی۔ دونوں بھائی اللہ اکبر جاتے ہیں ماں فاطمہ کے پاس، کہا امی جان ہماری تحریر کو چیک کرو۔ اللہ اکبر، امی جان تحریر چیک کر کے ہمیں بتاؤ ہم دونوں میں سے اچھا کس نے لکھا ہے، سب سے اچھا کس نے لکھا ہے۔ سیدہ پاک دونوں کی تحریر کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے۔ تختیہ پکڑنے کے بعد سیدہ پاک سوچتی ہے ان کے بارے میں فیصلہ میں کیسے کروں،
ایک کے بارے میں فیصلہ کرتی ہوں تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرتی ہوں تو پہلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیسے فیصلہ کروں؟ اللہ اکبر، جنتی عورتوں کی سردار بھی فیصلہ نہ کر سکی، کہا بیٹا اپنے بابا علی کے پاس جاؤ، وہی فیصلہ کرے گے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں بیٹے اپنے بابا علی کی بارگاہ میں گئے، کہا بابا ہم نے یہ لکھا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم دونوں میں سے اچھا کس نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو بڑی پیاری باتیں بتاتا ہوں مولا علی کی، توجہ سے سننا، مچل جائیں گے۔ مولا علی کو دونوں شہزادوں نے کہا آپ فیصلہ فرما دیں۔ کون؟ علی، جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے، ایسے مسئلے جو کوئی حل نہ کر سکے وہ مولا علی نے حل کیے، جو باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کے دروازے، یہاں پر رک کر علی کے فیصلوں کے بارے میں آپ کو دو روایتیں بیان کروں، توجہ سے سننا تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علی کا علم کیسا تھا، علی کی ذہانت کیسی تھی، علی کی حکمت کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ شاید اس مجمع میں کوئی ماسٹر بھی ہو، وہ بھی سنے، وہ بھی حساب نہ کر پائے گا جو حساب مولا علی نے کیا۔ ایک مرتبہ مولا علی کی بارگاہ میں 3 بندے حاضر ہوئے۔ کتنے بندے؟ 3 حاضر۔ 3 بندے آئے، 17 اونٹ لے کر کے آئے، 17 اونٹ دیے مولا علی کو، کہا مولا علی یہ 17 اونٹ ہم تینوں کے ہیں، لیکن آپ کو اس میں سے ہمیں بانٹنا ہے اونٹوں کو۔ ایک نے کہا کہ میرا آدھا حصہ ہے 17 میں سے، ایک نے کہا کہ 17 میں سے میرا چھٹا حصہ ہے، اور ایک نے کہا کہ 17 میں سے میرا 9واں حصہ ہے۔ یہ کہا۔ اللہ اکبر۔ توجہ سے سننا، واقعہ ایسا ہے کہ مجھے بھی سوچنا پڑ رہا ہے، حالانکہ میں یاد کر کے آیا پھر بھی۔ تو آپ دیکھیں 17 اونٹ، ایک نے کہا میرا آدھا حصہ۔ اب 17 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ 8.5۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ کسی اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کرنا اور ہم میں تقسیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی تقسیم کرتے ہیں، 17 اونٹ باندھے تھے۔ مولا علی نے اپنے غلام سے کہا میرا ایک اونٹ لاؤ۔ ایک اونٹ لایا گیا، کہا ان 17 کے ساتھ باندھ دو۔ مولا علی کا ایک اونٹ باندھ دیا گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 18۔ مولا علی نے بھی حساب کیا، ایک نے کہا تھا میرا آدھا ہے، تو 18 کا آدھا کتنا ہوا؟ 9۔ مولا علی نے کہا 9 اس کو دے دو۔ ایک نے کہا تھا کہ میرا تیسرا حصہ ہے، تو اس کو دے دیے گئے 6 اونٹ۔ تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 اونٹ۔ 18 کے 3 حصے کرو، 6 12 اور 12 6 18، تو 18 کا تیسرا حصہ کتنے اونٹ ہوتے ہیں؟ 6 اونٹ۔ تو مولا علی نے کہا کہ اس کو 6 اونٹ دے دو۔ تیسرے نے کہا کہ میرا 9واں حصہ، تو 18 کا 9واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 9 دونی 18، تو کہا کہ اس کو 2 اونٹ دے دو۔ پہلے کو 9 دے دیے آدھے حصے والے کو، تیسرے حصے والے کو کتنے دیے؟ 6۔ 9 6 15، جس کا 9واں حصہ تھا اس کو کتنے دیے؟ 2۔ 15 2 17۔ 17 اونٹ لے کے آئے تھے، 17 ان میں بانٹ دیے، کہا یہ میرا اونٹ ہے، واپس جا کر کے باندھ دو۔ یہ مولا علی کے فیصلے ہیں، اپنا اونٹ بھی بچ گیا اور ان کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ دوسری بڑی پیاری بات ہے، 2 بندے تھے، 2 ساتھی تھے، دوست تھے، دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 3 روٹی، ایک کے پاس 5 روٹی، تو کتنی روٹی ہوئی ٹوٹل؟ 8 روٹی۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، انہوں نے ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے، تو 8 روٹی کے کل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 24۔ 8 × 24۔ اب ایک مسافر بندہ آیا ان کے قریب، اس نے سلام کیا، یہ دونوں خوش ہوئے، کہا کہ بھائی تو بھی کھانے بیٹھ جا۔ وہ بھی کھانے بیٹھ گیا۔ اب تینوں نے مل کر کے کھانا کھایا اور سب نے سیم کھایا، برابر کھایا۔ تو ایک ایک بندے نے کتنی روٹی کھائی؟ ایک ایک بندے نے روٹی کے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8 ٹکڑے۔ 24 ٹکڑے تھے، سب نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب جو مسافر آیا تھا وہ ان دونوں سے خوش ہوا اور اس نے 8 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ کتنے سکے دیے؟ 8۔ کہا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ تو جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا کہ 5 میری روٹی تھی، 5 میں لیتا ہوں، تیری روٹی 3 تھی، میں تجھے 3 دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ مکر گیا کہ نہیں، اس نے کہا ہے کہ بانٹ لینا تو برابر برابر بانٹیں گے، 4 4 بانٹیں گے، تجھے 5 نہیں دوں گا۔ کہا کہ نہیں، میری 5 تھی، 5 میں لوں گا، تیری 3 تو 3 لے۔ کہا نہیں، برابر برابر بانٹنا پڑے گا۔ کہا چلو مولا علی کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کے پاس گئے تو جس کو 3 دینے کی بات ہوئی تھی، مولا علی نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو 3 لے لے،
ورنہ میں فیصلہ کروں گا تو تو پچھتائے گا، تیرے حصے میں 3 بھی نہیں آئے گے۔ کہا کہ نہیں مجھے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرو۔ کہا اچھا فیصلہ کرنا ہے تو سن کہ تیری روٹی کتنی تھی؟ کہا 3۔ کہا اس کی؟ کہا 5۔ کہا کہ ایک روٹی کے 3 حصے، تو اس کی 5 روٹی کے کتنے ہوئے؟ 5 تالی 15، اس کے 15 ٹکڑے، اور تیری 3 روٹی کی 3 تالی 9، تیرے 9 ٹکڑے۔ اب سب نے کھائے ہیں 8 ٹکڑے، تو تیرے حصے کے 8 ٹکڑے تو کھا گیا، تیرا بچا کتنا؟ 1 ٹکڑا، تو تیرا 1 ہی درہم آئے گا۔ اس کے 15 ٹکڑے تھے، اس نے 8 کھائے، اس نے 7 کھائے، اس کے حصے کے 8 اس خود نے کھائے، تو اس کے حصے میں 7 سونے کے سکے آئیں گے۔ یہ مولا علی کے فیصلے تھے، کوئی حساب کر سکتا ہے ایسا؟ یہ مولا علی، ایسے فیصلے کرنے والا علی بھی جب دونوں بیٹے حاضر ہوئے، کہا بابا فیصلہ کر دو۔ مولا علی کہتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ دوں؟ حسین کا فیصلہ دیتا ہوں تو حسن ناراض، حسن کا فیصلہ دوں تو حسین ناراض۔ دونوں شہزادوں سے کہا کہ نانا کے پاس جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا نانا جان امی نے منع کر دیا، ابو نے منع کیا، اب آپ فیصلہ فرما دیں کہ دونوں میں سے لکھا کس نے اچھا ہے۔ مصطفیٰ کریم تو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ کیسے کسی کا دل دکھاتے؟ کہا کہ میرے بیٹوں میں بھی کیسے فیصلہ کروں؟ اللہ اکبر، میرے آقا سوچ رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جا کر میرے حبیب سے کہہ کہ اے حبیب پریشان نہ ہو، شہزادوں کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا ایک سیب لو، سیب کو آسمان کی طرف اچھالو، جس کی تختی پہ سیب گرے گا اس کی تختی سب سے بہتر ہوگی۔ سیب کو اچھالا گیا، اللہ اکبر، جب سیب نیچے گرا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آدھا حسین کی تختی پہ گرا، آدھا حسن کی تختی پہ گرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بڑا مچل کے کہانا، اب توجہ سے سنیں۔ جن کا دل دکھانا فاطمہ نے بھی گوارا نہ کیا، جن کا دل دکھانا مولا علی نے بھی گوارا نہ کیا، جن کا دل دکھانا مصطفیٰ کریم نے بھی گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ جن کا دل دکھانا اللہ نے بھی گوارا نہ کیا۔ اب اس حسین نے میدان کربلا میں جس نانا کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج اگر ہم اس دین کو پامال کرتے ہوں گے گناہ کر کے، تو کیا حسن و حسین کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ جس نماز کو حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی نہیں چھوڑا، آج اگر ہم بستروں میں سو کر کے نمازیں چھوڑتے ہوں گے تو کیا حسین کا دل آج بھی قبر میں نہیں تڑپتا ہوگا؟ جس قرآن کو نیزے پر رہ کر کے بھی میرے امام نے نہیں چھوڑا، آج ہم بس موبائلوں میں ٹائم پاس کر کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑے بیٹھے ہیں، تو کیا حسین کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ محفل سجا لینے سے محبت مکمل نہیں ہو جاتی، محبتوں کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حسین نے بھی اپنے نانا سے محبت کی، نانا نے بچپن میں وعدہ لیا کہ میرے دین کی خاطر قربانی دینی ہے، اور اپنی نہیں پورے خاندان کی قربانی دینی ہے۔ اور قربانی کیسی؟ میرے نواز حسین، تیرا چہیتا شہر مدینہ بھی تجھے چھوڑنا ہے۔ وہ مدینہ، عاشق کہیں بھی ہو مدینے کا ذکر سن کے اس کی آنکھیں روتی ہے، اس کا دل روتا ہے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، 15 دن وہاں رکتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو پلٹ پلٹ کر مدینے کو دیکھتے ہیں، آنے کو جی نہیں چاہتا، دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہے۔ 15 دن کے رہنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو حسین نے تو اپنی پوری زندگی مدینے میں گزاری۔ جب حسین نے نانا کے دین کے خاطر مدینہ چھوڑا ہوگا، حسین کا دل کتنا تڑپا ہوگا۔ آج اگر ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے تو ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی۔ میرا بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر باپ سے اس کا بیٹا بڑی محبت کرتا ہے۔ میں یہاں بھی آیا ہوں تو اس کو بھلاوا دے کر کے آیا ہوں، یاد کر کے وہ روئے گا۔ تو ہمارے بیٹے تو بے وفا بھی ہو سکتے ہیں۔ حسین کے بیٹے، نبی کے گھرانے کے بیٹے، جنہوں نے حسین کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، حسین کے بیٹے علی اصغر، حسین کے بیٹے علی اکبر، جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر مدینہ والوں کو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، ایسے بیٹے کو بھی میرے امام نے نانا کے دین کے خاطر قربان کیا ہے۔ ایسے بیٹے کو بھی، علی اصغر جیسے 6 مہینے کے معصوم بیٹے کو بھی نانا کے دین کے خاطر قربان کیا ہے۔ میرے حسین نے کیوں قربانی دی؟ اسی لیے
کہ انہیں حکومت کی لالچ تھی معاذ اللہ؟ نہیں. کیوں قربانی دی؟ کیوں؟ یزید نے آپ سے کہا تھا حسین بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مسئلہ ہے، میری بیعت کر لو، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا. لیکن نہیں، حسین نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے. کوئی نیک بندہ ہوتا تو ٹھیک تھا، کیونکہ میرے بھائی حسن نے یزید کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیوں بیعت کی؟ کیونکہ امیر معاویہ صحابی رسول تھے، وہ لائق تھے حکومت کے. لیکن اب یزید ہے، ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ تو گناہ کرتا ہے، تو گانے سنتا ہے، تو لڑکیاں نچواتا ہے، تو باجے بجواتا ہے، تو بندر نچوا کر کے مجرے دیکھتا ہے، تو شراب پیتا ہے. میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. سب کچھ تو قربان کروں گا لیکن تجھ سے صلح نہیں کر سکتا. مجھے بتاؤ. ہائے افسوس میری قوم، جس حسین نے یزید کا وہ گناہ کہ وہ باجے بجاتا تھا، ڈھول بجاتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. آج میری قوم حسین کا نام لے کر کے ڈھول بجاتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ حسین ہمارے ہو جائے. کتنی افسوس کی بات ہے. کیا حسین ان سے کبھی محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. جو لوگ حسین کی محبت کا دم بھر کر کے نمازوں کو چھوڑتے ہو، کیا میرے امام ان سے محبت کر سکتے؟ جو حسین کا نام لے کر کے 10 دنوں میں حسینی بن جائے اور باقی کے دنوں میں شراب کھلے عام پیتے رہے، کیا ایسوں کو میرے حسین قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے امام، ہم بھی معافی مانگتے ہیں ان کی بارگاہ میں، ہمیں معاف کر دینا. یاد رکھنا، نمازیں چھوڑ کر گناہ کر کے جس حسین کا دل اللہ نے بھی دکھانا گوارا نہ کیا، اگر ہماری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا، ٹوٹ گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گی. کیونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جنت ان کے نانا کی ہے. یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حسین کی بارگاہ میں جا کر کے کہو کہ مولا حسین، ہم تو آپ کی یاد میں محفلیں سجاتے تھے، ہم تو آپ کے نام پر لوگوں کو شربت پلاتے تھے، ہمیں بھی جنت میں لے جائیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین یہ کہہ دے کہ نادان، دھوکے باز، جھوٹے، بے وفا، صرف 10 دن تک کے لیے حسینی بنا تھا، باقی کی زندگی میں یزیدی بن گیا تھا. تو میرا نہیں، 10 دن والا حسینی نہیں ہوتا، پوری زندگی والا حسینی ہوتا ہے. اس لیے بدلو اپنی زندگی کو. یہ مجمع، یہ محفلیں اس لیے نہیں ہوتی کہ بس آپ کی سبحان اللہ سن کر ہم اپنے نام کے نعرے لگواتے رہے. ہماری تحریک کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ گنہگار امت کو سیدھے راستے پہ لایا جائے. داستان کربلا سن کر کے دلوں میں احساس پیدا کرو، حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے مصطفیٰ کے دین کو پامال کرنے سے بچو اور مصطفیٰ کے دین کی قدر کرو کہ جس دین کے خاطر میرے امام نے اتنی قربانیاں دی، اس دین کی قدر ہمیں کتنی کرنی چاہیے. میرا وقت ختم ہوا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں شامل فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے آپ کو پھر خوش کرنے کے لیے ایک حدیث صحیح سنا کر گفتگو کو ختم کروں. بس 2 منٹ کا وقت دے دے. آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں جو 1 گھنٹے سے بیٹھے ہو نا، آپ کا یہاں بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا. دل میں اگر عشق حسین ہے تو خدا کی قسم آپ کا مرتبہ میں نہیں، میرے مصطفیٰ نے بیان کیا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آقا فرماتے ہیں امام حسن امام حسین کو گود میں لے کر آقا نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و احب امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ. آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کی، جس نے ان کے باپ علی سے محبت کی، جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. جنت میں مل جائے یہی بہت کافی تھا. لیکن آقا نے فرمایا کانا معی، میرے ساتھ. اور کہاں ساتھ بھی؟ اڑوس پڑوس میں نہیں، فی درجتی، میرے درجے میں. یعنی آقا جہاں رہیں گے وہاں ہمیں رکھا جائے گا. اب آقا کو کہاں رکھا جائے گا جنت میں؟ سارے نبیوں کے سردار میرے آقا، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ وہ میرے آقا، جنت میں جس کا سب سے اونچا مقام وہ میرے آقا. میرے آقا کا سب سے اونچا مقام، اور ہم رہیں گے اپنے آقا کے ساتھ جنت میں.
اللہ اکبر۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبیوں کی شان سب سے افضل، ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم کا مرتبہ، ان کے بعد حضرت موسیٰ کا مرتبہ، ہمارے نبی کا بھی کوئی امتی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی امتی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو کیسا ہو گیا کہ نبی نیچے رہیں گے اور مصطفیٰ کے امتی اوپر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مثال دے کر کے سمجھاؤں، ایک بادشاہ ہے، اس کا تخت اونچا رہتا ہے، تخت پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، اس کے وزیر بھی ہوتے ہیں جن کا بھی مرتبہ بادشاہ کے بعد کا مرتبہ ہوتا ہے، وہ سامنے بیٹھتے ہیں، بادشاہ کے نیچے ان کی کرسیاں ہوتی ہے، لیکن دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کے تخت پہ رہتے ہیں، بادشاہ کے اگل بغل میں رہتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے غلام ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کو پنکھا جھلا رہا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی بادشاہ کو پانی پلاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم جنت میں اپنے آقا کے ساتھ ان کے درجے میں تو ہوں گے لیکن نبیوں سے بڑھ نہیں جائیں گے، جنت میں رہیں گے، دنیا میں ہے تو آقا کے غلام ہے، جنت میں رہیں گے تو وہاں بھی آقا کی غلامی میں رہیں گے، وہاں بھی حسن و حسین کی خدمت کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ اہل بیت کی محفلیں سجانے والوں کا مرتبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبتی عطا کرے اور اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی ان کا غلام بنائے اور جنت میں بھی ان کی غلامی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔